بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سٹوری نیم زندگی ہو جیسے۔ اب یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی ہے کہ میری آنکھوں میں ہر وقت نمی سی رہنے لگی ہے، خاص طور پر پڑھنے لکھنے یا ٹیلی ویژن پر آتے کسی پروگرام کو غور اور توجہ سے دیکھنے کے دوران یہ نمی باقاعدہ آنسو کی صورت 2-4 قطرے بن کر ٹپک پڑتی ہے۔ قطرہ بننے سے پہلے یہ میری بینائی کو چند لمحوں کے لیے دھندلانا نہیں بھولتی۔ شروع میں جب یہ نمی میری آنکھوں میں نمودار ہوئی تھی تو بڑی الجھن ہوئی۔ میں نے اس کو صاف کرنے، آنکھوں کو خشک رکھنے کے کئی جتن کیے۔ کبھی ٹیشو ہاتھ میں لیے پھرتی اور وقفے وقفے سے آنکھوں کو رگڑتی جاتی، کبھی پانی سے آنکھوں کو دھوتی اور نرم تولیے سے اچھی طرح خشک کرتی، مگر میری ہر کوشش اور تردد کے باوجود اس نمی نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ شاید اینک کا نمبر بڑھ گیا ہے۔ فرصت ملتے ہی میں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا پہنچی، احتیاطاً یہ سوچ کر کہ اینک کا نمبر تو دکان سے بھی مل جائے گا، مگر ڈاکٹر سے چیک اپ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، کہیں آنکھوں میں کوئی خرابی ہی نہ ہو۔ خوش مزاج ڈاکٹر نے ذرا سی دیر میں بیماری کے بارے میں اطمینان دلا کر اینک کا نیا نمبر دے کر فارغ کر دیا۔ نمبر واقعی بڑھ گیا تھا۔ میں دل میں تھوڑا مطمئن ہوئی کہ چور پکڑا گیا ہے۔ 2-4 دن جب تک اینک بن کر نہ آئی، آنکھوں سے گرتی چھلکتی نمی کو ہنسی خوشی برداشت کر لیا۔ سچ ہے، جیسے جیسے رہائی کا دن قریب آنے لگتا ہے، سزا اتنی ہی پیاری ہوتی جاتی ہے، یا جیسے عید الفطر کے قریب آنے پر روزے آسان لگنے لگتے ہیں۔ اینک آ گئی تو بڑے اہتمام سے آنکھوں کو دیر تک ٹھنڈے پانی سے دھویا، اور پھر بہت ہی مان اور چاؤ سے نئی نکور اینک کا استعمال شروع کیا۔ ڈھاک کے وہی 3 پات، کچھ بھی اثر نہ پڑا۔ آنکھوں کی نمی بدستور مجھے تنگ کرتی رہی، کبھی آنکھوں میں بھری بھری جیسے چھلکنے کو بے قرار رہتی، اور کبھی نظر کو دھندلا کر 2-4 قطروں میں موقع محل وقت دیکھے بنا آنکھوں سے ٹپک جاتی۔ میں جھنجھلا گئی۔ اب تو کسی سے کچھ کہتے بھی ڈر لگتا ہے۔ ویسے بھی آج کل لوگ اپنی دی گئی نصیحتوں، ہدایتوں اور مشوروں کو باور ہوتا نہ دیکھ کر سامنے والے پر نفسیاتی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ جس کسی کو سمجھ نہیں پاتے اسے بھی نفسیاتی کہہ دیتے ہیں، جس کو سمجھ لیتے ہیں مگر ظاہر کرنا نہیں چاہتے اسے بھی نفسیاتی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا میں چپ ہو گئی۔ دل میں بہرحال سوچا ضرور، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہی ہے۔ اب اگر اینک کا نمبر بھی ٹھیک ہے اور آنکھوں کو کوئی بیماری بھی نہیں لگی تو پھر کیا وجہ ہے؟ مگر وجہ کھوجنے سے پہلے مجھے اس وقت اور اس لمحے کو سوچنا چاہیے جب پہلی بار میری آنکھوں میں یہ نمی اتری تھی، یا اس وقت سے کوئی 2-4 مہینے کا۔ اب اگر اینک کا نمبر بھی ٹھیک ہے اور آنکھوں کو کوئی بیماری بھی نہیں لگی تو پھر کیا وجہ ہے؟ مگر وجہ کھوجنے سے پہلے مجھے اس وقت اور اس لمحے کو سوچنا چاہیے جب پہلی بار میری آنکھوں میں یہ نمی اتری تھی، یا اس وقت سے کوئی 2-4 مہینے پہلے کا وقت جو آگے چل کر آنکھوں میں نمی کا باعث بنا۔ وہ کیا دن تھا؟ کون سی تاریخ تھی؟ وہ وقت، ہاں یاد آیا، وہ وقت شاید عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا۔ ایک خوشگوار سی شام میں شاید ہمیشہ کی طرح گھر کے کام نپٹا کر اپنی خوابگاہ کی واحد کھڑکی کے نیچے بچھے فلور کشن پر بیٹھی کسی کتاب میں منہمک تھی۔ کتاب کا نام یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اصل واردات اس کتاب سے منسلک نہیں۔ اصل واردات تو وہ فون کال ہے جو اس وقت میرے موبائل پر آئی تھی۔ میں پاکستان آ چکی ہوں، آپ سے ملنے کی قوی امید کرتی ہوں، اور آپ سے پوچھے بنا ہی ملاقات کا دن اور وقت طے کر چکی ہوں، سمجھی؟ اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز میرے لیے اجنبی تھی، مگر میں بولنے والی کو خوب جانتی تھی۔ ہم کئی مہینوں سے بلا ناغہ رات دیر تک فیس بک پر ایک دوسرے سے کبھی اسٹیٹس کے ذریعے تو کبھی میسیجز پر چھیڑ خانی کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہاں رات ڈھل جاتی اور وہ گڈ نائٹ کہہ کر مجھے بھی چلتا کر دیتی۔ میں تو رات کو دیر تک جاگنے کی عادی ہوں، میں نے ایک دن اس سے میسیجز میں کہا تھا، لہٰذا اگر تمہیں اپنی شام گزارنے کے لیے کوئی نہ ملے تو تم مجھ سے گپ لگا لیا کرو۔ میری اس پیشکش کو اس نے بہت ہی جاں فشانی اور وفاداری سے نبھایا۔ یہ اس کی مجبوری بھی تھی۔ مصر اور پاکستانی وقت کے 3-3.5 گھنٹے کے فرق نے ہمیں کتنے ہی مہینوں ایک دوسرے سے جوڑے رکھا۔ وہ زیادہ تر شام کو ہاسٹل میں فارغ رہتی، میں رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سکون سے اس کے ساتھ مگن ہو جاتی۔ میرا اس سے تعارف ہماری ایک مشترکہ دوست نے کرایا تھا۔ میں اور وہ
हमारी मुश्तरका दोस्त फेसबुक के एक अदबी ग्रुप में बाकायदगी से अपना हिस्सा डालते रहते थे। बस वहीं उसकी शोखो चंचल और तीखी मगर दिल में उतरती हुई जहानत भरी बातों ने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया। पहले हफ्ते में उसकी हर पोस्ट और किसी भी पोस्ट पर हुए कमेंट्स पढ़कर उन पर संजीदगी से जवाब देती रही। फिर एक दिन हिम्मत करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके लिए उसने हमारी मुश्तरका दोस्त को बहुत तंग किया। उसका कहना था कि वो औरत के नाम पर बनाई गई प्रोफाइल में छुपे किसी मर्द की दोस्त बनने से बेहतर सारी उम्र दोस्त के बिना रहने को तरजीह देती है। लिहाजा मेरे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद ही उसने मुझे अपने दोस्तों में शामिल किया। मुझे उसकी इस एहतियात से ज़्यादा बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, मगर ये बात कुछ इस कदर अहम भी नहीं थी कि मैं सोच विचार करती, तो हम दोस्त बन गए। उसने अपने बारे में आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर फाइज ऑफिस की तरफ से दिए गए वजीफ़े पर 3 साल के लिए PhD करने मिस्र गई हुई थी। उसे 2.5 साल हो चुके हैं और अब जल्द ही वो हमेशा के लिए वापस पाकिस्तान आने वाली है। उसके पीछे उसके वालिदैन ने अपने पुराने घर को तुड़वा कर एक शानदार सा घर तामीर करवा लिया है, जिसका अभी तक वो सिर्फ तस्वीर में ही नज़ारा करती रही है। तस्वीर में उसकी नन्ही भतीजी भी होती जो उससे बहुत मानूस थी और हर फ़ोन कॉल पर उसका आने से ही तकाजा करती। ऐसी ही कितनी बातें वो करती जाती, मेरी भी सुनती जाती। हम दोनों में सवालात बहुत कम होते, जो जैसे जिस तरह का ख्याल दिमाग में आता हम बताते जाते। वैसे भी मुझे दोस्ती में सवालात बहुत अजीब लगते हैं। नाम क्या है? शादी हो गई? शौहर का नाम? बच्चे कितने? घर अपना है कि किराए का? ससुराली साथ रहते हैं कि अलग? कितना पढ़ा है? घर में क्या करती हो? खाना क्या पकाती हो? रंग कौन सा पसंद है? घर का खर्चा कौन चलाता है? तुम्हारे मेके वाले कौन कौन हैं? कहाँ हैं? क्या करते हैं? उफ़। फेसबुक पर इसी खसलत की मेरी एक दोस्त बनी जो मुझसे हर 2 दिन बाद पूछती, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? मैं हंसकर उसे बताती, जॉब छोड़ी नहीं जाती, जॉब छूट जाती है। मगर वो हर 2 दिन बाद जैसे रटे रटाए अंदाज में फिर पूछ बैठती। मेरी समझ में नहीं आता था कि जब इसे मेरा दिया गया जवाब याद नहीं रहता तो भला ये सवाल कैसे बार बार सर उठाता है। मैंने उसकी छुट्टी कर दी। यही तो मज़े की बात है इस फेसबुक की दुनिया में। जिसको चाहो लम्हे भर में अपनी नज़रों से हमेशा के लिए गायब कर दो। इंसान को भुलाना बहुत ही आसान, बस एक बटन के फासले पर। खैर, तो मैं ये बता रही थी कि मैं और वो कभी एक दूसरे से इस तरह के सवालात नहीं करते थे, बल्कि किसी किस्तवार ड्रामे की तरह कहानी रोज़ बरोज़ आगे बढ़ रही थी और हम एक दूसरे को जानते गए। घरों और दिलों में मुकीम किरदार खुद ब खुद वक्त के साथ सामने आते गए और हम एक दूसरे की बहुत सी आदतों और नादानियों से वाकिफ़ होते गए। तो शुरुआत ये है। मैंने इस्बात में सर हिलाया। जड़ तो पकड़ में आ चुकी है, अब ज़रा आगे बढ़ा जाए। तो जब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस लौटी तो जज्बात में आकर दूसरे ही दिन मेरे यहाँ मुझसे मिलने चली आई। निकलता हुआ कद, दुबला पतला सरापा और चेहरे पर बला की संजीदगी। पहली नज़र में वो बहुत ही बारोब लिए दिए रहने वाली शख्सियत नज़र आती, मगर 2-4 बार जायज़ा लेने पर चेहरे के संजीदा खदोखाल जैसे अचानक शोखो चंचल से लगने लगते। वैसे मुझे उससे इस कदर जल्दबाजी की या यूं कहें कि मुझसे मिलने की बेचैनी की उम्मीद नहीं थी, मगर वो ऐसी ही थी, अपने असूलों, अपनी मर्ज़ी और मंशा पर अपने दोस्तों को उंगलियों पर नचाने वाली। अक्सर किसी बात या बहस के दौरान वो तीखा सा कोई तंज मार देती। ऐसा ही होता है, इंसान के जिस्म का ये अज़ू ऐसा है जिसको काबू रखना मुश्किल है और आम बशर के लिए तो नामुमकिन है, मगर इसके लिए ऐसा सोचने में ये कबाहत है कि वो अपनी ज़िंदगी को बड़े नपे तुले अंदाज में गुजारती चली आई थी। उसने अब तक की गुजरी हुई अपनी ज़िंदगी में कभी कहीं लर्जिश नहीं दिखाई थी। वो कमज़ोर नहीं पड़ी थी। उसने कभी किसी को धोखा देने का मौका नहीं दिया था। उसके यहाँ असूल थे तो उन पर अमल पैरा भी सख्ती से थी। ऐसे में उसकी गज़बर की इधर उधर डोलती ज़ुबान उसकी शख्सियत से बिल्कुल भी मेल न खाती थी। अपने रवैये में तो बहुत सुकड़ी सिमटी वो रहती, काफ़ी हद तक बारोब जमी जमाई सी, मगर ज़ुबान बेकाबू, रोक टोक तंज के निश्तर चलाती चली जाती। इस तरफ मैं भी एक नंबर की घुन्नी थी। मैं तो आज तक ख़ुद को माफ़ ना कर सकी, उसकी ज़ुबान की तेज़ी को कैसे बर्दाश्त करती। लिहाजा मेरी तरफ से नाराज़ी का बाकायदा ज़ोर शोर से ऐलान जैसा कुछ होता, यानी मैं अपनी नाराज़ी का बरमला तमाम मुश्तरका दोस्तों में इजहार करती।
اب وہ خاموشی سے سب طرف سے پڑنے والی پھٹکار برداشت کرتی، زبان سے تو کچھ نہ کہتی، مگر اپنے رویے کی سختی اور بلا وجہ کے طنز کی تلافی کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو کر دینے لگتی۔ مجھے 1-2 دن میں ہی اس کی خاموشی کھل جاتی۔ میں اب کی بار اس پر ہی چڑھ دوڑتی اور وہ ہنس ہنسا کر بات نمٹاتی۔ تو کچھ یوں ہم نے 6 مہینے گزارے تھے اور ایک دوسرے کو بہت ہی قریب کر لیا تھا۔ شاید میں نے خود کو پہلی بار اس قدر ڈھیل دی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں دوستی وغیرہ کے معاملات میں بالکل ہی ٹھس رہا کرتی تھی۔ اصل معاملہ بھی تو یہی ہے کہ میں ہی اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، تبھی تو اپنے چڑچڑے پن کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے جڑ کر رہنے پر بضد تھی۔ ویسے مجھے بچپن سے ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک نہایت ہی گھنی، چپی اور تنک مزاج انسان ہوں، اور ایسے لوگوں کے دوست نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا دوسروں سے میں خود بھی فاصلہ رکھ کے ہی ملتی تھی۔ مگر اس بار کچھ یوں ہوا تھا کہ امی جان، جن کے دم سے مجھے ہزاروں کام رہتے تھے، کا حال میں ہی انتقال ہوا تھا۔ بھائی بہن تو سارے ہی بیرون ملک مقیم تھے، جو امی جان کے انتقال پر آ کر ایسے گئے کہ فون رابطوں سے بھی گئے۔ میں ان دنوں سسرال میں رہتی تھی، چند ہی دنوں بعد میکے کی طرف سے دیے گئے میرے زیورات، جو میں کسی شادی میں پہننے کے لیے لاکر سے نکال لائی تھی، پر اصرار طور پر میرے کمرے سے غائب ہو گئے۔ بھئی میں سسرال میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتی، مگر ہاں، ان سے الگ ضرور ہو گئی تھی۔ خیر، تو گھر بدلا تھا، ایک طرف امی جان کی کمی، تو دوسری طرف لٹ جانے، بچھڑ جانے اور تنہا رہ جانے والے جیسے دکھ، سب نے مل کر میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ تو آہستہ آہستہ میرے سجائے گئے تمام ہی بت جیسے ڈھائے جانے لگے۔ میں نے دل میں سوچا، واقعی میں نے بھی صنم کدے میں کیسے کیسے بت سجا رکھے تھے، جو نہ میری سن سکتے تھے اور نہ ہی میرے کسی طرح کے مددگار تھے، بلکہ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یوں صنم کدے کا آخری بت، یعنی میری 12 سالہ ایک برطانوی تعلیمی ادارے کی لگائی پکی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ اب میں تھی اور میری تنہائی۔ ایک ریلا مجھے بہا کر اٹھا پٹک کر انجان بیابان ساحل پر نڈھال پھینک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ میں سانس لیتی تھی، سنتی تھی، مگر کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ بھوک لگتی تو کھا لیتی، سانس رکنے لگتی تو منہ اٹھائے کہیں بھی نکل جاتی۔ ایسے میں اس کا ساتھ غنیمت ہوا، جیسے کسی نے اچانک میرا رشتہ واپس دنیا میں بسنے والے انسانوں سے جوڑ دیا تھا۔ لہٰذا سچ بات تو یہی ہے کہ اس سے زیادہ میں اس کے ساتھ کی ضرورت مند تھی۔ وہ تو مطلوب تھی، طلبگار میں تھی، مگر مانتی کم تھی، اور مانتی بھی کیسے؟ اس سے پہلے تو میں نے اس طرح دوستی کے رشتوں کو پرکھا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے تو ماں باپ، بھائی بہن، شوہر، سسرال سے بڑا کوئی بت تھا ہی نہیں۔ مگر پھر احساس ہوا کہ آخر دوست بھی تو انسان ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کو سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کا احساس بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ان پر اعتبار کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ بس شروع میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو اچھے سے اچھا مخلص دوست مل جاتا ہے۔ میں تنہا ہو کر بھی جیسے مگن ہو گئی تھی۔ مجھے بہت سے مخلص دوست اپنے ارد گرد نظر آنے لگے تھے، مگر میں اپنی خوشی میں بھولتی جا رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں عورت جتنی بھی پڑھی لکھی، خود اعتماد اور مستحکم کیوں نہ ہو، شادی کے بعد وہ اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کی مرضی سے ہی چلتی ہے، اور پھر دوستیاں یاریاں تو بس مردوں کا شیوا ہے۔ ہم عورتوں کو، خاص طور سے شادی شدہ عورت کو، سسرالیوں میں یہ سب بدنام کر سکتا ہے۔ پہلی بار جب اس سے میرے شوہر صاحب ملے تو بڑے متاثر ہوئے۔ اتفاق سے شوہر صاحب سے اس کی پہلی ملاقات اس کے آفس میں ہی ہوئی تھی۔ وہ نئی نویلی 17 گریڈ کی آفیسر بنی تھی، اور ہمارے سامنے آفس میں اپنے سے نچلے درجے کے کولیگ سے بات کرتے ہوئے وہ جیسے جھجک جاتی۔ مجھے اس کا اس طرح جھجکنا اور جھینپنا مزہ دے رہا تھا۔ شوہر صاحب نے ملاقات کے ختم ہوتے ہی مجھ سے اس کی بڑی تعریف کی۔ میں بھی خوشی سے پھولی نہ سمائی، مگر پھر خوشی 2 دن کی ہی ثابت ہوئی کہ تیسرے دن ساس صاحبہ، ماں، چھوٹی نند اور اس کے 3 بچوں سمیت وارد ہو گئیں۔ میں اب سسرال بہت کم جاتی تھی، اور جاتی بھی کیسے کہ اس گھر میں قدم دھرتے ہی جیسے مجھے اپنا گلوبند 9 لکھا ہار اور بڑے بڑے جھمکوں کی یاد آنے لگتی۔ چوڑیاں بھی کچھ کم بھاری نہیں تھیں۔ تو میرے کم جانے سے سسرال والوں پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے میرے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ساس صاحبہ نے آتے کے ساتھ ہی چند ایک ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد اس کے بارے میں استفسار شروع کر دیا۔ ساتھ میں چھوٹی نند بھی شروع ہو گئی۔
وہ ایسا ہے کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے، ہمارے فلاں کزن امی کے اکلوتے بھانجے، آپ تو جانتی ہیں کتنے دلارے ہیں وہ ہم سب کے۔ بس یہ ہے کہ کام دھندے میں ذرا ڈھیلے ہیں، مگر آپ تو جانتی ہیں ان کو کاروبار کا شوق ہے۔ پھر کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو ان کو کاروبار کے لیے سرمایہ کاری کر دے، اس کے بدلے وہ گھر داماد بھی بننے کے لیے تیار ہیں۔ لڑکی کی نوکری سے بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس یوں بھی تو ہے کہ آپ تو سب جانتی ہیں، بس سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے۔ شوہر صاحب سے میری نظریں ملیں اور شرم سے جھک گئیں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن میں نے یوں ہی اس سے اب تک شادی نہ کرنے کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ ایک تو غریب، اوپر سے سب سے بڑی لڑکی، کون کرتا مجھ سے شادی؟ مجھے اس کی یہ بات اس قدر اداس کر گئی کہ میں نے دل ہلکا کرنے کے لیے یہ بات شوہر صاحب کے گوش گزار کر دی۔ اس وقت تو انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، مگر اب اس کے آفس جا کر اس کے 17 گریڈ کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر جیسے ان کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ تو غلطی میری ہی تھی، میں نے بات سنبھالنی چاہیے۔ مگر جس کی تم بات کر رہے ہو تم لوگ، وہ بہت، میرا مطلب کہ بہت محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ پھر آپ کے بھائی، انہوں نے پچھلی 2 شادیاں بھی اسی شرائط پر کی تھیں، مگر پھر ان کی نبھ نہ سکی۔ تم یہ دیکھو کہ شرائط رکھی جائے تو ان کو پورا کرنا دونوں طرف سے فرض ہو جاتا ہے نا۔ سب سے بڑی بات یہ بھی کہ کیا معلوم آپ کے بھائی کی اصلیت، میرا مطلب ہے ان کے بارے میں سب کچھ جان کر وہ نہ مانے، بلکہ مجھ سے ناراض ہی ہو جائے، ملنا ہی ترک کر دے۔ میں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے دبے دبے لہجے میں تقریر جھاڑی۔ ارے تو کیا ہو گیا؟ ساس صاحبہ جلبلا کر بولی۔ کون سی وہ تمہاری سگی بہن ہے کہ ملنا چھوڑ دے گی تو تمہاری صحت پر اثر پڑ جائے گا؟ نہ مانے تو بیٹھی رہے اپنی ماں کے گھر، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ ساس صاحبہ اپنے نکمے نکھٹو بھانجے کے لیے ایسی ہی حساس تھیں کہ ان کی نظر میں اس کی شادی اگر شہزادی ڈیانا سے بھی ہوتی تو یہ شہزادی ڈیانا پر ہی احسان ہوتا۔ میں سر ہلاتی رہ گئی، عجیب مشکل میں پھنس گئی تھی۔ اس بات کا احساس بھی تھا کہ شوہر صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ٹیم بنا کر بیٹھ گئے ہیں، میری تو اب کہیں بھی سنی ہی نہیں جائے گی۔ ساس صاحبہ کے جاتے ہی میں نے غصہ کیا اور خوب گرما گرمی کے ساتھ دونوں کا موازنہ کیا۔ ساس صاحبہ کے جاتے ہی میں نے غصہ کیا اور خوب گرما گرمی کے ساتھ دونوں کا موازنہ بھی کھلے لفظوں اور بآواز بلند کیا، مگر سوئی وہیں اٹکی رہی۔ گھر کی فضا بوجھل سی رہنے لگی۔ میں نے تھک ہار کر ایک دن موقع غنیمت جان کر اس سے بات کی، مگر جیسے اپنا فرض نبھایا، ایسی گول مول بات اس کے سامنے ڈالی کہ اس نے میرے پہلے جملے کے اختتام پر ہی صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ میں تو دل سے یہی چاہتی تھی۔ میں نے جیسے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ بھول کر بھی اس کے سامنے یہ موضوع نہ چھیڑا، مگر سسرال میں ایک ہی موضوع زیر بحث رہنے لگا، کبھی دھمکیاں تو کبھی منت سماجت۔ شوہر صاحب تو جیسے مجھ بکری کو شیر کے آگے ڈال کر بھول ہی گئے تھے۔ میں جب بھی اس سے ملنے کہیں جاتی یا وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آتی تو شوہر صاحب چاقو چوبند ہمارے ارد گرد منڈلانے لگتے اور پھر پوری رپورٹ ساس صاحبہ تک پہنچ جاتی۔ عجیب گھننے انسان بن گئے تھے شوہر صاحب، اس کے سامنے مسکین بنے رہتے اور میری ہاں میں ہاں ملاتے میرے آگے چوں نہ کرتے۔ اس کے اوجھل ہوتے ہی اپنی والدہ کو فون لگا کر بیٹھ جاتے یا پھر وہ چلی آتی۔ سب مل کر نئے سرے سے مجھے باور کراتے کہ میں ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، ذرا سا کام ہے اور میں جان بوجھ کر ٹالتی جا رہی ہوں۔ ایسے میں اس سے اکیلے ملنے کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ میں اس کو سمجھا پاتی، کیونکہ وہ بھی ہر وقت ہمارے ارد گرد منڈلاتے، توجہ نچھاور کرتے۔ میرے شوہر صاحب سے تنگ ہونے لگی تھی۔ اس کا انداز بھی شاہانہ تھا۔ اچانک فون کھڑکاتی کہ آ رہی ہوں۔ میں گھبرا کر ابھی انتظام کر بھی نہ پاتی کہ وہ موجود ہوتی۔ باتیں تو مجھے ڈھیروں کرنا ہوتی تھیں، بلکہ مجھے تو اس سے مل کر جیسے طمانینت سی محسوس ہوتی۔ اس کے دن بدن بڑھتے درجے ترقی، اس کی ذہانت اور شوخی، جیسے میرے اندر تحلیل ہر سو پھیلی ہوئی اور ہر طرف سرایت کی ہوئی کم مائگی احساس کمتری اور ناکامی کو رگڑ رگڑ کر نکال پھینکتی۔ مجھے اپنا آپ نیا نیا سا لگنے لگتا، ایک جوش و ولولہ سا دل میں بھر جاتا، مگر اب میں الگ قسم کے بوجھ میں دبتی اس سے دل کی بات ہی نہ کر پاتی اور ممکن ہے اسے نظر انداز کرنے لگی، ملنے سے کترانے لگی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کرنے دوں ساس صاحبہ کو اپنی، وہ چاہتی تھیں کہ میں اس سے آمنا سامنا کروا دوں، وہ خود ہی نمٹ لیں گی، مگر میں
میں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، وہ مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائے گی، پھر جو بے عزتی اور ذلت ہوگی وہ تو مجھے ہی سہنی پڑے گی نا۔ پھر میں خود کو اس قدر کمزور، ناتواں اور لاچار کیسے ظاہر کروں؟ نہیں بھائی، مجھے شوہر صاحب اور اپنے سسرال پر پورا مان اور اختیار ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پتا بھی میری مرضی کے خلاف کھڑک جائے، مگر مسئلے کا کوئی حل نکل پا رہا تھا، نہ ہی میری یا شوہر صاحب کی پارٹی میں سے کوئی ڈھیلا پڑ رہا تھا، اور وہ ہمارے درمیان ہوتی تمام دھما چوکڑی کشتی اور کسی حد تک کبڈی سے بے خبر، کبھی مجھ پر نہ ملنے پر حد سے زیادہ ناراض ہوتی، کبھی مجھے طنز پر رکھ لیتی۔ میں سچ بتا کر اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، میں دل میں خود کو سمجھاتی، چلنے دو جیسا چل رہا ہے، مگر آخر کب تک؟ سچ ایک دن رسی تڑوا کر بھاگ نکلے گا۔ آئے دن کی کشتی، دھما چوکڑی اور کبڈی نے مجھے مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا۔ آخر کار میں گھٹنوں کے بل گر پڑی اور سیدھی سجدے میں چلی گئی۔ اے میرے مالک، جب تو تیرا ہی کرشمہ ہے، دل میں پیدا ہونے والے اس حب کو دل میں ہی سینت کر رکھنے کی برداشت بھی دے دے، ہمت دے دے میرے مالک۔ میں نے سجدے میں کافی دیر رونے دھونے کے بعد سر اٹھایا۔ اب وہ نہ مجھ سے ملے گی نہ میں اس سے۔ ہمارے درمیان زبردست جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ بدتمیز، بد دماغ پھوڑ ہے۔ میں اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ کہیں نظر پڑ بھی گئی تو ایسے نظر انداز کر دوں گی جیسے جانتی ہی نہیں۔ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ جب میں اس سے ملنا یا تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی تو بھلا آپ کے بھائی کے بارے میں کیا بات کر سکتی ہوں؟ بس اب اس بات کو دفن کریں۔ میں نے شوہر صاحب کو اسی دن تو ٹوک انداز میں خبردار کیا اور خود پر ہمیشہ کا آزمودہ بے حسی، لا تعلقی اور بے غیرتی کا پردہ ڈال دیا۔ کئی دنوں نہیں، ہفتوں، بلکہ یوں کہیں کہ مہینوں اس کے معاملے کی کبڈی ہوتی رہی، مگر اب میں ہاری ہوئی کچھ اس انداز میں شمولیت اختیار کرتی کہ حریف اپنا سا منہ لیے تعصب سے سر ہلاتے واپس لوٹ جاتے۔ اب میں نے ایک بار پھر سے دوست بنانے چھوڑ دیے۔ یہ دوستی یاری سب بیکار کی باتیں ہیں۔ عورت کا اصل صرف شوہر اور شوہر کی مرضی ہی ہوتی ہے۔ چند ہی مہینوں میں راوی چین لکھنے لگا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، ہر طرف سکون و امن بکھرا پڑا ہے، بس یہ میری آنکھوں کی نمی کا عجیب مسئلہ آن پڑا ہے۔